ذوالفقار صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، یہ جو ایک تو پہلے میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی اقتصادی سروے کی جو آج یہ انہوں نے بریفنگ دی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جس وقت انہوں نے اقتدار سنبھالا، اگر اس وقت بات کی جائے پیٹرول پرائس 279 تھی جو اب 268، یعنی 100 روز آج مکمل ہونے کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح اس میں بھی سالانہ بنیادوں پر کمی واقع ہوئی ہے، لیکن سارا بات یہ کہ اگر ہم یہ ساری اس دوران دیکھیں تو گیس کی قیمت میں 147% اضافہ بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت میں 10 سے 12 بار اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے عوام کو کہاں پر ریلیف ملا ہے؟ عوام کو بالکل ریلیف نہیں ملا، اور اب یہ آج کی جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کوئی ایسے نئی نہیں ہے کہ پچھلے 4 ماہ میں جو ہے بہت اچھے حالات ٹھیک تھے اور ابھی خراب ہوئے ہیں۔ 2 سال پہلے حالات بہت خراب تھے، ابھی ٹھیک تھے، ابھی خراب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ پچھلے جو بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے کہ قرضے لیتے رہیں، آپ ملک چلاتے رہیں اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھتے رہیں۔ اب پی ٹی سی ایل بنا، جب اس کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن وہ تھا ادارہ تھا، اس کو نجکاری میں دیا نا، جو آپ نہیں چلا سکتے ہیں آپ کو نجکاری میں دینا پڑے گا۔ ہاں، ضرور یہ ہے کہ اس کی ضرورت آپ کی کی۔ اب ریلوے ہے، 32 ارب روپے سالانہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ آپ ان کو خسارہ پورا کرتے ہیں۔ پی آئی اے کا اسی طرح اربوں روپے آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے کے دوسرے اس کے بعد جتنے ایئر لائن آتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور یہ آپ کا گھما جاتا ہے۔ بہرحال اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے تو جو بات آپ نے کہی، اور یہ ٹھیک ہے بالکل کہ جو اکنامک سروے ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، اس کی وجوہات بہت سی ہیں کہ آج قرضہ جو ہے 65,000 غالباً کو 525 ارب جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اب اس پہ سود بھی ہم دیتے جا رہے ہیں، ان اداروں کو بھی چلانا ہے جو منافع بخش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے عوام کو بھی دیکھنا ہے، پینشن کہاں تک پہنچ گیا، اس کے بعد ان کے الاؤنسز جو ہے۔ بات ہر دفعہ ہم یہی کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ خرچے اخراجات کی کنٹرول کریں۔ پہلے تو خرچے اخراجات کنٹرول کریں، اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں۔ باقی مجھے ایک پیپلز پارٹی کا جو میرے پاس ایک وہ آیا ہے، مجھے تو بڑا مذاق خیز لگا کہ پہلا اس کا وہ یہ ہے کہ لائن ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ ایک تو انہوں نے مطالبات پیش کر دیے، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ سارے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ عوام کو ریلیف دیں، انڈسٹریل سیکٹر کو بحال کریں۔ بالکل جیسے یہ ہے کہ جیسے اپوزیشن میں جب لوگ ہوتے ہیں تو حکومت کو یا کس کو بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر جب وہ خود ہوتے ہیں تو پھر بھائی دیکھیں، آپ حکومت میں شامل ہیں، صدارت آپ نے لے لیا، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، ڈپٹی اسپیکر جو ہے، ڈپٹی اسپیکر نیشنل قومی اسمبلی کا آپ کے پاس ہے، اور بہت سے آپ کے کام ہو رہے ہیں، آپ شامل ہو جائیں نا حکومت میں، آپ ان میں بجٹ سازی میں آپ بیٹھے ان کے ساتھ۔ پہلے سے ہی آپ کو 2 مہینے پہلے ان کے ساتھ وہ کرنا چاہیے تھا کہ لائن بھائی بجٹ پر آپ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، تو سارٹ آف بلیک میلنگ مجھے لگتی ہے، کیونکہ یہی موقع ہے چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا دوسری اگر کوئی اتحادی جماعتیں ہیں یا انڈیویجولز ہوں، ان کو یہی موقع ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سکویز کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں کا بجٹ منظور ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ مزے کرتے رہیں گے، پھر وہ گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ یہ مجھے بڑا مزہ کا خیز لگا۔ یہ اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔